एलियन यानी खलाई मखलूक। अच्छा, पाकिस्तान में खलाई मखलूक का और मतलब है और इस सवाल में खलाई मखलूक का और मतलब है। एलियंस का इस तरीके से जिक्र तो कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया जी। कुरान और सुन्नत में 3 तरह की मखलूकात का जिक्र है, सूरतुल हिज्र में, सूरह अर्रहमान के अंदर और कई सूरतों में जिन्नों और इंसानों का जिक्र है। बल्कि सूरह रहमान में तो 31 टाइम्स अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों को एड्रेस किया है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ दो भारी ग्रोह हो, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे और किस किस कुदरत की निशानी को झुटलाओगे। क्योंकि दोज़ख की आयात में आप नेमत का तर्जुमा तो नहीं करेंगे ना, आला वैसे भी कहते हैं कुदरत की निशानी। उसमें भी आता है ना, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसानों को पैदा किया खनखनाती हुई खुश्क मट्टी से। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नों को पैदा किया है आग की लिपट से। और आग में भी फ्लेम के जो ऊपर वाला अनसीन फ्लेम होता है। आप अगर आग रोशन करें ना, एक मोमबत्ती भी जलाएं, एक फ्लेम आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, एक उसके ऊपर भी हल्का सा आपको यूं हिलता हुआ ट्रांसपेरेंट आर पार जिसके नजर आता है, उस फ्लेम से जिन पैदा हुए, इसलिए जिन्नात आपको नजर भी नहीं आते। और सूरतुल हिज्र में आया कि जिन्नों को हमने इंसानों से भी पहले पैदा किया था। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। तो ये 3 जी शऊर मखलूकात का जिक्र आता है जिनमें अकल है, जो अपनी मर्जी से काम करती हैं। उनमें फरिश्तों की एक्सेप्शन है कि मर्जी से सिर्फ वही काम करती हैं जो अल्लाह उनको देता है, दूसरा नहीं। लेकिन जिन और इंसानों के पास इख्तियार है, चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करें, ख्वाह वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें, वो अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है। पकड़ आखिरत में होगी फिर। इसके अलावा किसी मखलूक का जिक्र नहीं। लेकिन इशारतन सूरतुल मुद्दस्सिर की एक आयत में जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से यानी मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला की कुछ अनसीन मखलूकात ऐसी कायनात में मौजूद हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने इजमालन जिक्र कर दिया है, लेकिन उनकी डिटेल्स हमें नहीं बताई हैं। ये सूरह अल-मुद्दस्सिर की आयत नंबर है 31, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। काफ़ी लंबी है, जिसमें वो दोज़ख पे 19 फरिश्ते हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने जिक्र करते करते ना इसको कंक्लूड किया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह की मखलूकात को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो कई एक मखलूकात हैं, आप वो हदीस नहीं आपको याद बुखारी मुस्लिम की कि वो जो उक़बा बिन अबी मुईद था बदबख्त, जिसने नबी इस्लाम के ऊपर लाके ओजड़ी रखी थी। तो वो जो बुखारी हदीस में, आप मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है और कुरान पाक में इशारतन जिक्र है सूरह अलग के अंदर अबू जहल के बारे में। अबू जहल ने ड्यूटी लगाई थी ना उसकी कि अल्लाह फरमाता है इसको पेशानी के बालों से हम घसीटेंगे आग की तरफ, अबू जहल को, कि ये एक बंदे को सिर्फ इसलिए उसके साथ लड़ाई करता है, उसको तकलीफ देता है कि वो अपने रब के हुजूर नमाज के लिए खड़ा होता है। बुखारी मुस्लिम में इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस मौजूद है कि अबू जहल जो है वो नबी इस्लाम नमाज की हालत में थे कि वो आगे बढ़ा इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर को भारी पत्थर फेंक दे ताकि आपको शहीद किया जाए। फिर डर के पीछे हट गया। तो बाद में लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे और नबी इस्लाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खाई हायल मैंने देखी और एक मैंने परों वाली बड़ी अजीब व गरीब शक्ल की मखलूक देखी और मुझे लगता था मैं एक कदम आगे बढ़ा तो ये मेरे तिक्का बोटी कर देगी। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम। अब वो मखलूक क्या थी? अल्लाह की मखलूकात है। दोज़ख के अंदर अल्लाह ताला ने जो इंसानों के ऊपर मखलूकात मुसल्लत करनी है वो समझाने के लिए ना, कि वो अल्लाह ताला मानता है कि वो ऊंट जर्द ऊंटों की मानद जो है वो शोले होंगे। फिर अजदहा का जिक्र मौजूद है, सांपों का जिक्र मौजूद है बुखारी मुस्लिम के अंदर। वो अल्लाह को पता है कौन कौन सी मखलूकात, वो ये वाले सांप तो नहीं है, ये सांप तो आग में मर जाए, वो कौन से सांप है? तो अल्लाह ताला की मखलूकात बेशुमार है। कोई बंदा इस रूए अर्ज़ पे आपको, आप छोड़ दें जी शऊर को, इस रूए अर्ज़ पे मखलूकात साइंस ने आपको बताया कितनी है। 2 मिलियन स्पीशीज हैं, 20 लाख मखलूकात सिर्फ रूए अर्ज़ पे हैं और ये वो हैं जो डिस्कवर हुई हैं। ये काउंटिंग तो चल रही है।
تو یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی یہ جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں، جی ادھر آئی، یہ کر گئی، وہ کر گئی، تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہے. جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا، وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے، تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی ہوئی جب آپ کو نظر آتی ہے، چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، تو نائٹ ویژن کیمرے، تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا فرشتے جو نا، یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فرشتے نے، سائنس دی زبان فرشتے کوئی نہیں نے، یہ تو انہوں کہانی کرائے گی. فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فزیکل ورلڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اس فزیکل ورلڈ کی مخلوق نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے. جیسا کہ حدیث جبریل ہے، مسلم میں تو ڈیٹیل ہے، بخاری میں بھی ہے، جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، سفید کپڑوں میں، کالے ان کے یعنی بال تھے، اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے، اور بندہ بھی کوئی آؤٹ اسٹیشن تھا. وہ جبریل علیہ السلام تھے، نبی علیہ السلام سے 1 to 1 سوال کر کے چلے گئے، گھٹنے سے گھٹنے ملا کے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے. باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا، جی فلاں کو خضر مل گئے، فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے، فلاں کو فلاں یہ ہو گیا، تو ساری کہانیاں ہیں سر. یہ تو کہانیاں اتنی ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں. میں آپ کو پتا ہے سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا، میں رائے وینڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا، اور جماعتوں کے ساتھ بھی، جدھر بھی میں گیا ہوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں. میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے، اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والا ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے. ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا، سلام پھیرا، تعارف ہوا، انڈیا کے تھے، تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ ابھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا نا، اس میں صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، لوگوں نے دیکھا ہے. یہ عام ہے، اس کو کہتے ہیں کارگزاری. کیوں سر؟ آپ تو خود جماعت میں ہے نا. یہ جماعت کے وہ رکن ہیں جو باغی نہیں ہے، بابی نہیں ہے، بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے، کرتے ہیں یہ لوگ. اور سر آپ کو بتاؤں، آپ سبز پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے، وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے، یہاں کارگزاری کے نام سے چلتا ہے. اور اللہ معافی دے، یہ کارگزاریاں آپ کرسچنز کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے. کل کو یہ نہ ہو آپ کرسچن ہو جائیں جا کے. اور یہ کارگزاریاں آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گی. کتنے وہ لاکٹ کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ایئر کریش ہوا، ایک بندہ بچا، اس نے وہ بھگوان والا لاکٹ پہنا ہوا تھا. تسی جناب وہ نالائنسی والے بیج بیچ دے ہو، وہ اپنے لاکٹ بیچ دینے. تو یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا. یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لاکٹ بنائیں، اس کو گرائیں، اور کہ سارے بچ گئے، پھر منہ گے نا. ہاں کہانی تو پھر انج ہوتی، گورا تو پھر انج انالیسس کرتا ہے نا، بائی چانس نال تو نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں، کہانیاں، جھوٹ، اور یہ وہاں بھی ملتے ہیں. میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں 6-7 کنٹینیوس اجتماعوں میں گیا ہوں. آلموسٹ ہر اجتماع کے بعد آتے تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مغفرت ہو گئی ہے. خوابوں کے اوپر سارے کام چل رہے ہیں. اور یہی رائے وینڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے، رائے وینڈ والے کہیں گے یہ جھوٹ ہے، اور ہم کیا کہیں گے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. وہ جی پنجے جو خون نکل آیا، تو وہ سب نکال سکتے ہیں. آج کل تو اتنے لوئی ہیں نا، جو مرضی نکالتے رہے، آپ فزیکلی سامنے لائے نا. اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلاں جگہ سے سلامت کی راتوں رات شفٹ کر دی. راتوں رات کیوں شفٹ کی ہے؟ میں نے تو اس کا بڑا سادہ مراد دیا کہ لاش نکالنے کی ضرورت نہیں. جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے، ان کو ایک ہفتے کے لیے رکھ دیں چوک میں دھوپ کے اندر، تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا. تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں؟ جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں، اگر وہ ڈلے ہو جنازہ تو وہ جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں یار؟ انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں گلنا، تو باہر رکھیں ان کو. وہ کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے، یہ جنرل رول نہیں ہے. انبیاء کے لیے تو ڈیفینیٹ ہے، انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے. ورنہ میں نے ان کو کہا کہ بھئی کئی صحابہ کرام ہیں
جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ ہوا ہے تو ان کی لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی؟ ہوا ہے نا؟ رومن امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا، روسٹ کیا گیا ان کو، وہ تو نہیں بچے۔ سر دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے شہید ہوئے۔ سر طاعون کے مرض میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تعفن پھیلتا ہے اور اس کی تکلیف جیسے انسان مر جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں۔ اور یہاں وہ جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے ایئر کریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرا ہے یہ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں، ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں فوت ہوئے، اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، بیت المقدس جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوا، اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خط لکھتے تھے کہ تم واپس مدینے آؤ، میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ 18 ہجری میں شہید ہو گئے، اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے، جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے، اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے، اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو عبیدہ کو بناتے۔ یہ مسلم شریف میں ہے۔ اور اس ابو عبیدہ کی موت کس طرح ہو رہی ہے؟ آپ لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے اور وہیں پہ وصال فرما گئے۔ آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے، دوسرے فرقے والے کہتے دیکھو کتے کی موت مرا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ سر کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا کہ اس کا دنیا سے ایگزٹ کیا ہے۔ کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا، کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا، کوئی میدان جنگ میں مرے گا۔ آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایگزٹ کا انجام کیا ہوا ہے، ورنہ تو طاعون کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس طریقے سے۔ تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا اب تو دنیا سے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، تو لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی، جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کرائٹیریا بنائے ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی، ٹھیک ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔